ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں کی دل دوست چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں اپنی دونوں بہنوں کو لے کر کمرے کے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی ان آوازوں پر خوف سے کانپتی اپنی بہنوں کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ کمرے سے باہر ابا برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ اماں کی چیخیں وقفے وقفے سے جب نکلتی تو ابا فوراً اپنا بائک سٹارٹ کر لیتے تاکہ بائک کی آواز میں اماں کی چیخیں دب جائیں۔ میری بہنیں بار بار میری طرف سوالیہ نظروں سے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جب پوچھتی کہ اماں چیخیں کیوں مار رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی لا رہی ہیں، تو میں انہیں بتاتی بھائی لانے کے لیے اگر اتنی چیخیں مارنی پڑتی ہیں تو ہمیں ایسا بھائی نہیں چاہیے۔ بری بات ایسے نہیں کہتے، تم دعا کرو کہ اللہ اس بار ہمیں اپنا بھائی دے تاکہ ہمیشہ کے لیے اماں کی ان چیخوں سے جان چھوٹ جائے۔ اتنے میں اندر سے دائی خالہ کی آواز آنے پر ہم سب چپ ہو کر باہر کی آوازوں پر کان لگا کر سننے لگے۔ جب دائی خالہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ ایک کمال، اپنی بیوی کو بڑے اسپتال لے جا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو ابا کی لجاجت بھری آواز سنائی دی، کمال کرتی ہو خالہ، صبح سے رات کر دی ہے، اگر کیس نہیں کر پا رہی تھی تو وقت ہی بتانا تھا، اب رات کو میں کہاں ٹکرے مارتا ہوا اسے لے کر جاؤں گا۔ اے کمالے، نہ تیری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں نے جان بوجھ کر تیری گھر والی کا کیس خراب کیا ہے؟ ارے تو اتنا ہی فن خان تھا تو پہلے ہی اسے کسی بڑے اسپتال لے جاتا نا۔ ہماری دہلیز پر آ کر آخر ہماری منتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس علاقے کا ہر کیس میں کرتی ہوں، کبھی ایسے وقت کا سامنا نہیں ہوا۔ اوہ خالہ، تم تو بال کی کھال کھینچتی ہو، میں نے تو ایسے ہی بول دیا۔ اب دیکھو نا، آدھی رات کے اس وقت میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ لیکن دائی خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید وہ اندر جا چکی تھیں۔ میں اٹھ کر باہر کھڑکی کے پاس آئی، کھڑکی کی دوز میں سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے ایک زرد ٹمٹماتے ہوئے بلب کے سوا برآمدے میں کوئی نظر نہ آیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ ابا برآمدے میں ہی موجود ہیں اور باہر جانا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے۔ باجی بھوک لگی ہے، میری بہن نادیہ بولی، اور مجھے تو بہت سخت پیاس لگی ہے۔ نادیہ سے چھوٹی شازیہ کے بولنے پر میں نے ان دونوں کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروایا تو وہ ایک دم سے سہم کر مجھے دیکھنے لگیں اور فوراً سے پہلے انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ میں کچھ دیر تو کھڑکی کے پاس کھڑی رہی، پھر تھک ہار کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ صحن میں اندھیرا پھیل چکا تھا، نومبر کی ٹھنڈ اپنا آپ بتا رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ کھڑکی بند کی اور اپنی دونوں بہنوں کو چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور پھر پیٹی کے اندر رکھی ہوئی رضائی کھینچ کر نکالی اور پھر اسے کھول کر ان کے اوپر ڈال دی اور انہیں سمجھاتے ہوئے بولی، تم لوگ لیٹ جاؤ اور خبردار کوئی آواز نکالی نہیں تو ابا نے اندر آ کر تم لوگوں کو مارنا ہے، اور تم جانتی ہو نا کہ ابا جب مارنے پر آتا ہے تو پھر وہ لحاظ نہیں کرتا۔ میری چھوٹی بہنوں نے میری بات سننے کے بعد اپنا سر ہلایا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر بازو رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگیں۔ پھر ایک دم شازیہ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور التجا بھری آنکھوں سے مجھے پکارتے ہوئے کہا، باجی اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو۔ اس کی آنکھوں کے کرب نے میرے دل کو چیر ڈالا تو میں نے اسے آسرا دیتے ہوئے کہا، اچھا رکو، میں چلتی ہوں، لیکن یاد رکھو تم دونوں نے باہر نہیں آنا، ورنہ تم لوگ جانتی ہو نا باہر ابا کھڑا ہے۔ تو ایک دم سے میری بات سننے کے بعد نادیہ نے کہا، باجی اگر باہر جا رہی ہو تو ایک روٹی بھی لے آنا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں نے اس کی بات سن کر تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا کچھ کرتی ہوں، بس تم لوگوں نے شور نہیں کرنا، سمجھی؟ تو ان دونوں نے تابداری سے اپنا سر ہلایا۔ میں نے اپنا بڑا سا دوپٹہ پھیلا کر اپنے جسم پر لیا اور دوپٹے سے اپنا سر اچھی طرح ڈھک کر میں باہر نکلی تو ابا کی خونخوار نظریں مجھ پر جم سی گئیں اور پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تو میں تیزی کے ساتھ کچن میں جانے لگی۔ لیکن جاتے جاتے میں نے اس کمرے کی طرف بھی دیکھنے کی کوشش کی جہاں میری ماں ایک بیٹی کی خاطر صبح سے اب تک تڑپ تڑپ کر کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ تو اس کمرے سے نکل پا رہی تھی اور نہ ہی ہمیں اب تک اس تک جانے کی رسائی دی گئی ہے۔
نہ جانے کیسے کچن تک آتے آتے میرے آنسو نکل آئے اور میں بے آواز روتے ہوئے پانی کا جگ بھرنے لگی۔ روٹی کی تلاش میں نے چکیر کو دائیں بائیں دیکھا تو مجھے اس میں کئی پراٹھے پڑے ہوئے مل گئے۔ اس تکلیف کے عالم میں بھی اماں نے ہمارے لیے صبح سویرے پراٹھے پکا لیے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی چھوٹی دونوں بیٹیوں کو کتنی بھوک لگتی ہے، جبکہ میں پھر تھوڑا صبر کر لیتی ہوں۔ لیکن چھوٹیاں تو بالکل صبر نہیں کرتیں، اسی لیے انہوں نے اس تکلیف کے عالم میں بھی ہمارا خیال کرتے ہوئے ہمارے کھانے کا انتظام بر وقت کر کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں میں ان کے لیے دن کو کھانا بنا سکوں یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی تکلیف پر سمجھ گئی تھیں۔ اسی لیے صبح سویرے ہی وہ کچن میں ہمارے لیے پراٹھے بناتی رہیں، اور پھر وہیں سے انہیں لیبر پین شروع ہو گئی تو ابا دوڑ کر دائی خالہ کو لے آئے، اور پھر صبح سے اب تک ابا نے ہمیں کمرے سے نکلنے نہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ دن کو بھی ڈر کے مارے کچن میں ابا کی وجہ سے نہ جا سکی، لیکن اب رات ہمارے سر پر آن پہنچی تھی۔ میں تو رات کو بھی صبر شکر کر کے وقت گزار دیتی، لیکن میری دونوں چھوٹی بہنیں بھوک سے نڈھال ہو رہی تھیں، اسی لیے مجھے ان کی خاطر ہمت کرنی پڑی۔ اماں نے ہمارے لیے میٹھے پراٹھے بنا کر رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سالن پکانے والا کوئی نہیں، نہ ہی ابا ہمارے لیے باہر سے کھانا لائیں گے، اسی لیے انہوں نے ہمارے لیے میٹھے پراٹھے بنا کر رکھ دیے تاکہ ہم بآسانی انہیں کھا سکیں۔ ہائے میری اماں! پراٹھوں کو دیکھ کر میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ یا اللہ، میری اماں کو زندگی دینا، اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اماں ہی تھیں جس کے آسرے پر ہم یہاں اس گھر کی چار دیواری کے اندر سانس لے رہی تھیں، ورنہ اگر ابا کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں کب کا زمین میں گاڑ کر اوپر سے فرش پکا کروا دیتا۔ میری یہ بات سن کر آپ سننے والے حیرت زدہ تو ہوئے ہوں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرے ابا ہم بیٹیوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گئیں، اور اچھا تھا کہ وہ مر گئیں۔ اگر وہ زندہ ہوتیں تو ہماری طرح ہر روز ابا کی نفرت سہتیں اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتیں۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر شعور سنبھالنے تک اپنے گھر میں بیٹا چاہیے کی تکرار اتنی بار سنی کہ مجھے اپنے ہی جنس سے خود ہی نفرت ہونے لگی۔ کئی بار میں نے غصے سے خود کو پیٹ ڈالا جب ابا کی نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز اپنے لیے سنی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تو میں ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے جا کر چھپ جاتی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ مجھ پر اتنے غصے والی نظر ڈالتے کہ میرا معصوم دل اگلے کئی گھنٹے تک دھڑکنا ہی بھول جاتا۔ امی الگ سہمی سہمی سے رہتی۔ ابا سبزی منڈی میں کسی آڑتی کے ساتھ منشی گیری کا کام کرتے تھے۔ وہ ہفتے میں صرف ایک رات کو گھر آتے، لیکن وہ ایک رات ہمارے گھر پر جیسے کسی قیامت کی طرح گزرتی۔ میں نے امی کو بیوی کم اور ان کی ایک باندھی کے طور پر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی ابا نے اماں کو بیٹے کی ہی خوشخبری دینے کو کہا تھا، لیکن جب بدقسمتی سے میں پیدا ہو گئی تو میری پیدائش کی خبر سنتے ہی ابا نے اماں کو پہلی طلاق دے ڈالی۔ تو یہی دائی خالہ نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے بندے یہ ظلم مت کر، اس کا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے، کیوں بد دعائیں لیتا ہے؟ سنا ہے عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس نے تیرے لیے کوئی بد دعا کر دی تو ساری زندگی خوشیوں کو ترستا رہے گا۔ اور میرا وہمی ابا ڈر سا گیا، لیکن پھر غصے سے چادر جھاڑتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھی اور باہر نکل گیا، اور اماں دکھ میں کئی لمحوں تک اپنے حواس میں ہی نہ آئیں۔ جب دائی خالہ کی زبانی انہوں نے طلاق کے بارے میں سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اماں بلک بلک کر رونے لگیں۔ خالہ نے اماں کو نہ صرف سنبھالا بلکہ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خیر ہو گئی ہے، کچھ نہیں بگڑا، گھر تیرا بسا ہے ابھی، بس پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ تو اماں نے اس مشکل مرحلے پر انتہائی نازک صورتحال میں میری پرورش کا ذمہ اٹھایا، لیکن یہ بات میری پیدائش سے ہی اماں کو سمجھ آ گئی کہ ابا کے ساتھ رہنا ہے تو انہیں ہر صورت میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیٹا پیدا کر کے دینا ہی ہوگا، ورنہ اس گھر کی 4 دیواری میں اپنے لیے جگہ بھول جائیں۔ لہٰذا اماں بیٹے کی آس میں 5 بیٹیاں پیدا کر چکی تھیں، لیکن میرے بعد ہونے والی ہر بیٹی کی پیدائش پر دوبارہ ابا نے اماں کو طلاق تو نہ دی، لیکن گھر سے نکالنے کی کئی بار کوشش کی، تانے الگ دیے اور خرچہ پانی الگ بند کیا،
لیکن اماں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد بھی ہم بیٹیوں کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی چلی گئیں، اور پھر دائی خالہ کی وجہ سے ہی انہوں نے کپڑے سینے کا ہنر سیکھا اور پھر گھر میں سلائی کا کام شروع کر دیا۔ یوں ابا گھر چلانے کے لیے جو کھینچ تان کر پیسے اماں کی ہتھیلی پر رکھتا تھا، اس کے ساتھ اماں کی سلائی سے ملنے والے پیسوں کی وجہ سے ہم کچھ بہتر کھانے اور پہننے لگ گئے، ورنہ اگر ابا تک یہ معاملات رہتے تو شاید ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے اور 2 وقت بھوکے رہتے۔ ابا اٹھتے بیٹھتے اماں کو پریشرائز کرتے رہتے کہ تو صرف بیٹیاں پیدا کرنے کے قابل ہے، تجھ میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی تیری شکل ہے، ہر بار تجھے بیٹی پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، کیسی گھامڑ عورت ہے تو۔ اماں ابا کی بات سن سن کر جب تھک جاتی تو صرف اتنا ہی کہتی کہ بیٹا یا بیٹی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اگر عورت کے اختیار میں ہوتا تو وہ مرد کی خواہش کے مطابق ہر بار بیٹا پیدا کرتی رہتی۔ تو ابا اماں کو جھڑک دیتا، یہ جو باقی عورتیں بیٹا پیدا کرتی ہیں تو کیا وہ سب جھوٹ ہے؟ بس ایک تو ہی انوکھی ہے کہ تجھے اللہ بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اماں اسی جہالت کے آگے خاموشی کے ہتھیار پکڑ لیتی اور ابا طنز اور تانوں کے تیر چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر یہ بھی نہ دیکھتا کہ اماں گھائل ہو کر کس قدر زخمی ہو چکی ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا بے آواز آنسوؤں سے رونا میرے دل کو اتنی تکلیف دیتا کہ کبھی کبھی دل چاہتا کہ میں خود بھی مر جاؤں اور اپنی بہنوں کو بھی مار ڈالوں تاکہ میری ماں کسی دن تو ڈھنگ سے مسکرا سکے۔ اپنی اماں کی ڈری ڈری سہمی سہمی آنکھیں دیکھ کر میرا دل تڑپتا رہتا، لیکن میں صرف خاموشی سے اپنی اماں کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو پوچھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ لیکن میں نے بہت جلد گھر گھرستی کے کام سیکھ لیے اور اپنی ہر آنے والی بہن کے ساتھ ساتھ ماں اور گھر کو بھی سنبھالنے کے لیے وقت سے پہلے ذمہ داری اٹھا لی تھی، جس کا فائدہ اماں کو یہ ہوا کہ انہیں بار بار گھر کے کام کے لیے سلائی مشین سے اٹھنا نہیں پڑتا تھا اور وہ سکون سے 2 جوڑے ہر دن میں سی لیتی، اور ہونے والی آمدنی سے ماں چھوٹی بہنوں کے لیے دودھ بآسانی خرید لیتی، کیونکہ ابا نے چھوٹی بہنوں کے دودھ کے لیے پیسے کبھی نہیں دیے تھے اور امی ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے بھی ایک سبب بنا دیا اور اماں کو محلے کی خواتین ضرورت مند سمجھ کر کام بھی زیادہ دینے لگیں۔ یوں بہنوں کے دودھ کے ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے راشن بھی بآسانی آ جاتے۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کھانے کی کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور اماں نے پوری نہ کی ہو۔ اتنا کچھ کر کے بھی اماں کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابا نے جب ایک دن اماں سے کہا کہ وہ جلد دوسری شادی کرنے والا ہے تو مجھے یاد ہے کہ اماں ساری ساری رات جاگتی رہتیں۔ پھر انہوں نے ایک دن دائی خالہ سے اپنے اس مسئلے کے بارے میں ذکر کیا تو دائی خالہ بھی پریشان ہو گئیں۔ بس ناہید، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے مقدر ہی اچھا کرے، کیا کہوں ایسے بندے کو جو صبح شام بس اذیت ہی دینا جانتا ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اسے دوسری شادی کر لینے دے، اللہ نے چاہا تو دوسرے میں سے بھی بیٹیاں ہی ہوں گی۔ تو اماں تڑپ جاتیں، خدا نہ کرے خالہ ایسے شخص کے ہاں اللہ تعالیٰ مزید بیٹیاں پیدا کرے۔ میں کیوں اپنی ہی طرح کی عورت کے لیے ایسی بد دعا کا سوچوں؟ تو دائی خالہ امی کی اعلیٰ ظرفی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتیں۔ دائی خالہ سے بات کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ ہمارے گھر تیزی سے داخل ہوئیں اور اماں کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگیں، اللہ نے تیری سن لی ہے۔ پھر سرگوشی کرنے والے انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اماں کے کان میں بولیں، میری اسپتال میں ایک آیا سے بات ہو چکی ہے، جو ہی کسی کا لڑکا ہوا تو وہاں سے وہ بچہ اٹھا کر لے آنا۔ لیکن خالہ یہ کام تو غلط ہے۔ تو دائی خالہ تیور چڑھا کر بولی، اگر تجھے اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں چاہیے تو پھر اسے رہنے دے اور یوں ہی تڑپتی رہ، اور جب تیرا خاوند دوسری شادی کر کے تجھے گھر سے نکالے گا تو پھر روتے ہوئے میرے گھر مت آنا۔ اور پھر اماں نے خالہ کی بات سن کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، خالہ ایسی باتیں نہ کرو۔ تو پھر کیسی بات کروں؟ تو ہی بتا دے، نہ تجھے سیدھی بات سمجھ آتی ہے اور نہ تجھے الٹی بات سمجھ آتی ہے، میں آخر تیرا کیا کروں؟ نہ مجھ سے تیرا دکھ دیکھا جاتا ہے، نہ ہی تیرے خاوند کی سمجھ میں کسی کی کوئی بات آتی ہے۔ دیکھ ناہید، بات سیدھی ہے، اگر تجھے اپنا گھر بچانا ہے تو تجھے ایک قدم اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ 2-4 سال تو دور کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے چند ہی دنوں بعد تیرا خاوند دوسری شادی کر لے گا، پھر ہاتھ ملتی رہ جانا۔
تو اماں خالہ کی بات سن کر خاموش ہو گئیں اور پھر سر ہلا کر بولا، مجھے منظور ہے خالہ، اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے جس انتہا تک جانا پڑا میں جاؤں گی۔ تو بس ٹھیک ہے، تو کچھ دن بعد ہی اپنے خاوند کمال سے ذکر کر دینا کہ تو حمل سے ہے، اللہ نے چاہا تو اسپتال سے تجھے بچہ مل ہی جائے گا۔ تو اماں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن گزرے تو اماں نے جھوٹ موٹ ابا سے کہا کہ وہ پھر سے حاملہ ہے۔ تو ابا نے غصے سے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آخری چانس ہے، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا میں دوسری شادی ہی نہیں کروں گا اس بار، بلکہ تجھے طلاق دے کر گھر سے بھی نکالوں گا۔ اور یہ بات اماں کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گونجتی اور تابوت میں لگے آخری کیل کی طرح ثابت ہوئی، اور اماں کا بیٹے کو ہاسپٹل سے حاصل کرنے کا فیصلہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اور جو ہی 7 ماہ گزرے تو ایک دن خالہ نے آ کر اماں سے کہا کہ آیا کو ہاسپٹل سے پیغام آیا ہے، ایک عورت نے بچہ پیدا کیا ہے، تو جا کر وہاں سے اٹھا کر لے آ، پھر اس کی ڈیوٹی چینج ہو جائے گی تو وہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو اماں فوراً ہاسپٹل پہنچی اور آیا کی مدد سے ایک بچہ اسپتال سے چوری کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور چھپا کر گھر لے آئیں۔ ابا ان دنوں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ویسے بھی دائی خالہ اماں کے ساتھ تھیں، اسی لیے اماں کو یہ سب کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ اب ابا کے آنے تک اماں خود کو سنبھال چکی تھیں اور ابا کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھیں۔ اماں کی گود میں جب ابا نے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور وہ حیرانگی سے کہنے لگے کہ کیا واقعی یہ بیٹا ہے؟ تو دائی خالہ جو اماں کے پاس ہی تھیں تو انہوں نے کہا، ہاں بھائی کمال، تیری دعائیں رنگ لے آئیں، دیکھ اس بار اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور دائی خالہ کو بھی سونے کی انگوٹھی بنا کر دی۔ اب سب گھر میں خوش تھے کیونکہ 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہو گیا تھا، لیکن ابا کی نفرت ہم تینوں بیٹیوں سے جوں کی توں برقرار تھی۔ اب ابا ہفتے میں 2 بار گھر آتا اور آتے ہی شایان کو اٹھائے پھرتا، اسی لیے دودھ کے ڈبے سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز وقت پر پوری کرتا۔ اس کو اگر ہلکی سی چھینک بھی آ جاتی تو اسے لے کر خود ہاسپٹل جاتا، لیکن اگر ہم تینوں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو وہ دوائی لانی تو ایک طرف، وہ ہمارا حال پوچھنا تک گوارا نہ کرتا۔ ابا کی موجودگی میں اماں بھی ہمیں اگنور کر دیتی تو دل میں ایک ملال سا بڑھ جاتا۔ لیکن شایان کی وجہ سے ہمارے گھر کے ماحول میں بڑا فرق پڑا۔ ابا جو بات بات پر بھڑک جاتا تھا، اماں کو ذرا سی بات پر روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتا تھا، خرچے کے پیسے دینا بند کر دیتا تھا۔ وہ سب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ابا اب کافی حد تک اماں سے اچھے طریقے سے بات کرتا تو میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی کہ چلو کسی بہانے سے ہی صحیح ہمارا ابا اب اماں کا احساس تو کرنے لگا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ احساس بھی پیدا ہوتا کہ ہم بیٹیاں شاید اس گھر کے اسٹور روم میں پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے بھی زیادہ کمتر ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابا کے ساتھ ساتھ اماں کی بھی محبت شایان کے لیے ہم سے زیادہ ہونے لگی تو اپنی کم مائگی کا احساس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ شایان کو ہمارے سامنے ہی کسی شہزادے کی طرح پروٹوکول ملتا اور ہم تینوں حسرت بھری نگاہوں سے پیار کی ایک چھوٹی سی بھیک کے لیے بھی ترس جاتے، لیکن شکوہ بھی کس سے کرتے؟ شایان جو بڑا ہوتا چلا گیا تو ابا کو اس کی تعلیم کی فکر بھی ہونے لگی، اور جب اسے اسکول میں داخل کروایا گیا تو اس دن میں بہت روئی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب اپنے محلے کی ہم عمر لڑکیوں کو میں صبح اسکول جاتے ہوئے دیکھا تو اماں سے ضد کی کہ مجھے بھی ان کی طرح یونیفارم پہنا کر گلے میں اسکول بیگ لٹکا کر پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو اماں مجھے کبھی تو پیار سے سمجھاتی اور کبھی انتہائی برے طریقے سے جھاڑ دیتی۔ میری دیکھا دیکھی میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی ضد کرنے لگیں۔ ایک دن ہم یہ ضد اماں سے کر ہی رہی تھیں کہ ابا سر پر آن پہنچے اور انہوں نے چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ہمیں اس سے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن ہم تینوں ہی وہاں سے بھاگ گئے اور اسٹور روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ اماں اس دن ابا کے پیر پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر ہمیں معافی دلواتی رہیں تو ابا نے کہا کہ آئندہ اگر میں نے ان کے منہ سے اسکول کا نام سن لیا تو یاد رکھنا زمین میں گاڑ دوں گا، اور ساتھ میں تجھے بھی۔ تو اماں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ اب ایسی کوئی فرمائش نہیں کریں گی۔ تو ابا نے اماں کو دھکا دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اسٹور روم سے باہر نکلے
تو اماں کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر رونے لگی، اور پھر اس کے بعد میری تو کبھی ہمت نہ پڑی کہ میں اپنی اماں سے اسکول جانے کی فرمائش کرتی۔ لیکن جب شایان کو یونیفارم کے ساتھ بستہ گلے میں لٹکائے اور پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے دیکھا تو ایک کسک سی دل میں اٹھی اور آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہہ نکلی۔ لیکن جانے کیوں شایان سے کبھی بھی ضد پیدا نہ ہوئی۔ وہ مجھے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی طرح ہی پیارا تھا۔ وہ جب اسکول سے واپس آتا تو میں دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹی اس کے لیے بنا کر رکھتی، کیونکہ وہ پراٹھا بہت شوق سے کھاتا تھا۔ میری دیکھا دیکھی میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی شایان سے محبت کرنے لگیں، لیکن جتنی محبت کا اظہار ہم شایان سے کرتی تھیں، پلٹ کر وہ بھی اتنی ہی محبت سے ہمیں نوازتا۔ ابا جو بھی اس کے لیے کھلونے سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں تک لاتے، وہ ان سب میں ہمارا حصہ رکھتا اور ہمیں بغیر مانگے ہوئے دے دیتا۔ وہ سوتا بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، حالانکہ اماں نے اس کا بستر دوسرے کمرے میں لگا رکھا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہم بہنوں کے پاس آ کر سونے کی ضد کرتا، تو ہم بھی اس کے لیے اپنے پاس ہی جگہ بنا دیتے۔ ایک دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آیا تو سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ میں کچن میں اس کا انتظار کر رہی تھی، بڑی حیران ہوئی، کیونکہ وہ بھوک کا اتنا کچا تھا کہ اسکول سے واپس آ کر کپڑے تبدیل کیے بغیر سیدھا کچن میں گھستا اور کھانا مانگتا۔ لیکن آج تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کچن میں آنے کے بجائے سیدھا کمرے میں چلا گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ اسکول شوز سمیت ہی بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گئی اور پوچھا کہ شایان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں ابھی اس کی مرمت کر کے آتی ہوں۔ میں نے پہلی بار شایان کو یوں ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل تڑپ گیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ شایان سے مجھے بے پناہ پیار ہے، کہ مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سے اٹھا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، کیا میں تمہیں کہیں سے زنانہ حرکتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں؟ وہ مجھے چل کر دکھانے لگا تو میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف غور سے دیکھ کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شایان، مجھے تیری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو وہ ایک دم میرے گلے سے لگ کر رونا شروع ہو گیا۔ مجھے اسکول میں لڑکے چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو لڑکے کے روپ میں ایک لڑکی ہے، تیری چال اور بولنے کا انداز بالکل لڑکیوں کی طرح ہے۔ کیا میں لڑکی کی طرح لگتا ہوں؟ وہ میرے سینے سے ہٹ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ تو میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بات اس میں محسوس ہی نہیں کی۔ لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اتنا عجیب بھی نہیں، کیونکہ شایان میں یہ زنانہ پن ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے، لیکن کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ آج جب اس کے کلاس فیلوز نے اسے اسی انداز پر چھیڑا اور اس نے گھر آ کر یہ بات بتائی، تو تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شایان میں ایسی بات اکثر محسوس ہوتی رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر زیادہ سوچا نہیں۔ اسے کبھی بھی ہم نے لڑکوں والے انداز میں نہیں دیکھا، وہ بالکل لڑکیوں جیسی حرکات کرتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید وہ ویسے ہی ہمیں ہنسانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لیکن قدرتی طور پر اس کے اندر یہ عادات پختہ ہوتی جائیں گی تو اس کا تو کبھی احساس ہی نہ ہوا تھا۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ میرا کاندھا ہلا کر لڑکیوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھ سے پھر پوچھنے لگا، بولو نا باجی، کیا میں کہیں سے لڑکی لگتا ہوں؟ تو میں نے گھبرا کر کہا، نہیں تو شایان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم سے ہنسنے لگا اور پھر آہستہ سے میرے قریب اپنا منہ کر کے کہنے لگا، باجی، اگر میں لڑکیوں کی طرح لگتا بھی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ لڑکیاں تو اچھی ہوتی ہیں۔ پہلی بار کسی مرد کے منہ سے لڑکی کی تعریف سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا اور میں اس کے منہ ہی منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بولو نا باجی، اگر میں لڑکیوں کی طرح لگتا بھی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ لڑکیاں بھی تو اللہ نے بنائی ہیں اور مجھے تو لڑکی کی طرح بن کر رہنا بے حد پسند ہے۔ تو میں نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، شایان، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسی بات ابا کے سامنے مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں ماریں گے اور تمہیں کوئی غصہ بھی کر دے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے گلے لگ گیا اور اسی دوران اماں کمرے میں آئیں اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، شایان نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ کچن میں ویسے ہی پڑا ہے، اور تم دونوں ادھر بہن بھائی کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ کھانا نہیں کھانا تو کم از کم کچن کا دروازہ بند کرو،
خواہ مخواہ بلی اندر چلی جائے گی تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو میں شایان کو لے کر کچن میں گئی اور اسے کھانا دیا، اور پھر شایان کو لے کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شایان کی حرکتوں کی وجہ سے آج اس کے اسکول فیلوز نے یہ بات محسوس کی تو کل کوئی اور یہ بات محسوس کرے گا۔ گھر میں تو ہم اس کا دفاع کر سکتی ہیں، لیکن باہر ہم کس کس کی زبان پکڑیں گے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ شایان کی حرکتیں لڑکوں جیسی نہ تھیں۔ اسے بچپن ہی سے ہم بہنوں کے کپڑے پسند تھے۔ وہ بجائے اپنی پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض پہننے کے ہمارے گھیر دار فراک پہنتا اور اس کے اوپر دوپٹہ لے کر پھرتا۔ ہم بہنوں نے جب اپنے کان چھدوائے تو اس نے بھی اپنے کان چھدوا ڈالے، کیونکہ ابا کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خفا بھی ہوئے، لیکن اس کی ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے پاس میک اپ کی 2-4 چیزیں تھیں، اس میں سے لپسٹک نکال کر وہ اکثر اپنے ہونٹوں پر لگا لیتا اور ہمارے ریشمی دوپٹے اوڑھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کمرے میں گھوم گھوم کر رقص کرتا تو ہم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی، اور مجھے کم از کم ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بہروپ اپناتا ہے۔ لیکن آج اس کی ان باتوں سے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں شایان میں کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے شایان کو ہر چھوٹی بڑی بات پر ٹوکنا شروع کر دیا تو وہ بھی چڑھنے لگا۔ جیسے اس کا جب دل چاہتا ہمارے کپڑے پہنتا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر ڈالا تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے میری لال رنگ کی نیل پالش جب اپنے ناخنوں پر لگائی تو میں نے پالش توڑ دی اور اس کے ناخنوں سے نیل پالش اتار ڈالی، تو وہ روتے ہوئے امی کے پاس گیا اور میری شکایت لگانے لگا۔ تو اماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ شایان، تم لڑکے ہو اور لڑکے نیل پالش نہیں لگاتے، ٹھیک کیا ہے تمہاری بہن نے۔ تو وہ ہم سب سے چڑھنے لگا۔ انہی دنوں ایک خواجہ سرا ہمارے دروازے پر آیا تو شایان دروازے پر گیا تو اسے وہاں کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اتنے میں ابا کی زور زور سے چلانے کی آواز آئی تو ہم سب گھر والے تیزی سے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئے، جہاں پر ٹھیک ٹھاک ایک تماشا سا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے خواجہ سرا کھڑا تھا جو شایان کو اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ تو ابا کے ساتھ ساتھ ہم ماں بہنیں اس خواجہ سرا کے ساتھ الجھ پڑیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے بھائی کو ساتھ لے جانے والے؟ ابا تو اتنے آگ بگولا ہوئے کہ انہوں نے اس خواجہ سرا کا گریبان پکڑ لیا، لیکن خواجہ سرا نے نہ جانے ایسا کیا ابا کے کان میں کہا کہ ابا کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور پھر وہ خواجہ سرا وہاں سے چل دیا اور ہم سب بھی اندر آ گئے۔ اس دن بھی شایان نے میرا ہی لال رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا اور اس پر جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ابا نے غصے سے شایان کی طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں اور اندر چلے گئے۔ شایان کی وجہ سے گلی محلے میں چیمکوئیاں ہونے لگی کہ کمال کا بیٹا ایک خواجہ سرا ہے۔ ابا سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ اب شایان ابا سے ڈرے بغیر زنانہ لباس میں گلی محلے میں گھومتا رہتا۔ تو ایک دن انہوں نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گئے۔ جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ شایان نہیں تھا۔ اماں نے پوچھا کہ شایان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جہاں کی مٹی تھی میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ تو اماں نے دہل کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تو ابا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں اسے خواجہ سرا کے حوالے کر آیا ہوں اور وہ وہاں بہت خوش ہے۔ تو امی سے صبر نہ ہوا اور امی سے لینے کے لیے گئیں، لیکن اس نے امی کے ساتھ آنے سے انکار کر ڈالا کہ میں یہاں جو بھی کرنا چاہتا ہوں، جو بھی لباس پہننا چاہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کے گھر کی طرح روکا ٹوکا نہیں جاتا، بلکہ مجھے یہاں پر ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ تو اماں اس کی بات سن کر بہت روئیں کہ تمہارا یہ گھر نہیں ہے، تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے، گھر چلو۔ تو اماں کی بات سن کر ایک خواجہ سرا بھڑک اٹھا، اے بی بی، یہ ہماری ہی طرح ہے، اگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو امی چیخ کر بولی، نہیں ہے یہ تمہاری طرح، نہ میں سے تمہاری طرح بننے دوں گی۔ اماں نے جو ہی شایان کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور اماں خالی ہاتھ روتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئیں۔ لیکن اس کے بعد اماں بہت ہی بیمار رہنے لگیں۔ انہیں شایان بہت یاد آتا، وہ دن رات اس کے غم میں گھلتی جا رہی تھیں۔ ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھائی سے ملنے خواجہ سرا کے گھر گئی، لیکن اپنے بھائی شایان کو دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک مکمل زنانہ لک کے ساتھ پیروں میں گھنگرو پہنے ناچ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اچانک گول گول گھومتے ہوئے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم سے رک گیا۔ اس کے ہاتھ فضا میں کسی رقاصہ کی طرح بلند ہوئے تھے اور چہرے پر اس نے بہت ہی گہرا میک اپ کر رکھا تھا
اس کے ہونٹوں پر گہری لال لپسٹک دیکھ کر مجھے شدید کراہیت کا احساس ہوا۔ اس نے گولڈن بالوں کی ویگ لگا رکھی تھی جس میں اس کا سانولا چہرہ انتہائی بدنما لگ رہا تھا۔ میں بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی ہی رہ گئی کہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آیا۔ شایان چلو گھر، میں نے بیٹھی بیٹھی آواز کے ساتھ اسے کہا تو اس نے کہا میرا نام شایان نہیں رانی ہے اور میرا یہی گھر ہے۔ تم خواجہ سرا نہیں ہو شایان، لڑکے ہو، یہ سب تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ بھائی تو بہنوں کے مان ہوتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاید میں بیٹا ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں باجی۔ میرے باپ کے گھر میں ایک بیٹے کی خاطر جس طرح تم بیٹیوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، شاید وہی ظلم تھا جو ابا کے سامنے میری صورت آن کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو اسے بیٹے کی خواہش تھی نا، تو میں بیٹا ہو کر بھی اس کا بازو نہیں بن پایا، اور وہ بن گیا ہوں جس میں میرا اپنا بھی کوئی اختیار نہیں۔ میں چاہ کر بھی تمہاری زندگیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا تو میرے بھی آنسو نکل آئے، اور پھر میں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی، جہاں بالآخر مجھے ہی اپنے والدین کا سہارا بننا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔